أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سورۃ العلق کی سب سے پہلی وہی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی کی جو آیتیں ہیں وہ پھر بعد میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جو آیتیں نازل ہوئی یہ 5 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی وحی جو آئی یہ اقرا کی 5 آیتیں۔ اس کے بعد جو دوسری مرتبہ جو وحی آئی ہے وہ سورۃ القلم کی ہے، جسے سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، اس کی 7 آیت نازل ہوئی۔ اور پھر تیسری مرتبہ جو وحی آئی وہ مزمل سورہ مزمل کی 7 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ جو وحی آئی ہے سورہ مدثر کی 7 آیتیں ہیں۔ 5ویں مرتبہ سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں یہ پڑھ چکے کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ایک ہی مرتبہ میں پوری سورت نازل کر دی گئی، اور پورے سوروں میں سب سے پہلا سورہ ہے نازل ہونے والا سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی، یہ پورا سورہ نازل نہیں ہوا بلکہ یہ صرف 5 آیتیں نازل ہوئی پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد پھر یہ 4 وحی آئے جو ابھی ہم اس کو سنے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعد میں یہ جو سورۃ العلق کی جو آگے کی آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی، تو اس کے بعد پھر یہ سورے کو مکمل کر دیا گیا سورۃ العلق کو۔ تو اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا ہے، یا پھر اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اے حبیب پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتوں کا ترجمہ ہوا جو سب سے پہلی وحی ہے، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے پیچھے کا واقعہ سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں، یہ حضور کی جب پہلی مرتبہ جو وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس وقت نہیں تھی وہاں پر، کیونکہ شاید ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول سے جو باتیں آپ سنے ہیں وہ صحابہ کو بتائے ہیں، وہ روایت کیے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 40 سال کی ہوئی، 40 سال کی عمر کے آس پاس آپ جب ہوئے تو آپ کو حضور کو سچے خواب آنے لگے۔ سچے خواب یعنی بالکل جو آپ خواب میں دیکھتے وہ دوسرے دن صبح آپ وہ بالکل وہ خواب کو سچا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یا پھر 2 یا 3 دن کے بعد آپ وہ خواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ وہ خواب بالکل سچ ہوتا ہوا نظر آتا آپ کو۔ تو بالکل سچے خواب اللہ کے رسول کو دکھائے گئے، اور پھر وہی عمر کے آس پاس میں آپ ایک عجیب کچھ آوازیں آپ کو سنائی دیتی تھی، اور مکے میں ایک پتھر تھا جو آپ کو سلام کیا کرتا تھا، نبوت کے اعلان سے پہلے سے بھی آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو ایک عجیب اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حالات ہونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سچے خواب دیکھنے لگے تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی، ایک تبدیلی یہ آئی کہ آپ غور و فکر کرنا زیادہ شروع کر دیے، یعنی ایک سوچ میں ایک فکر میں زیادہ رہنے لگے آپ۔ اور پھر دوسرا اثر یہ ہوا کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے، الگ رہنے کو پسند کرنے لگے، اور پھر اکثر ایک چادر اوڑھ کر ایک کمبل اوڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کہ اب وہ کیا غور و فکر کرتے اللہ بہتر جانتا، رسول بہتر جانتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ غور و فکر اس بات میں ہوتی کہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، اللہ کے اوپر غور و فکر ہوتا، مخلوق کے اوپر غور و فکر ہوتا۔ تو بہرحال یہ غور و فکر آپ کرنا شروع کر دیے، آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو غار حرا کا جو ذکر ہوتا ہے، غار حرا میں جا کر آپ بیٹھتے تھے اور پہلی وحی غار حرا میں آئی،
وہاں پر نازل ہوئی. تو غار ہرا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنو ہاشم جو گھرانہ تھا، حضور بنو ہاشم گھرانے سے ہے، تو یہ بنو ہاشم گھرانے میں یہ روایت تھی، ان کی عادت تھی بڑے بزرگوں کی کہ وہ تنہائی میں جا کر غار ہرا میں بیٹھا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ حضور کے دادا بھی غار ہرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سچائی کیا ہے، کتنی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایسا بھی روایتوں میں آیا ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید وہ اپنے بڑوں کے طریقے کو ہی اپناتے ہوئے وہ غار ہرا تک پہنچے ہوں. غار ہرا میں آپ بھی جا کر وہاں پر اکیلے میں تنہائی میں بیٹھتے، اور صرف صبح سے شام تک نہیں بلکہ تین دن چار دن بھی آپ اس غار میں گزار دیتے، دن رات وہیں پر رہتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیوی ہیں، پہلی بیوی، وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جانے لگتے تو آپ 3-4 دن کا کھانا تیار کر کے اور پانی آپ کے ساتھ آپ کو توشہ بن کر دے دیتے، اور حضور وہ 3-4 دن کا کھانا لے کر پھر غار ہرا کی طرف چلے جاتے، اور 3 دن یا 4 دن کے بعد پھر آپ واپس لوٹتے. پھر حضرت خدیجہ آپ کا کھانا تیار کر کے آپ کو دے دیتی، پھر آپ وہ لے کر غار ہرا کی طرف چلے جاتے. غار ہرا مکے سے تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے. ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ ہے جس کی اونچائی پہ یہ ایک چھوٹا سا غار ہے، اسے غار ہرا کہتے ہیں، یا پھر جبل النور بھی اسے کہا جاتا ہے. اب یہ جو پہلی آیت ہے اقرا، پڑھو یا پڑھیے، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی وحی آئی ہے، نازل ہوئی ہے، یہ پہلی وحی تختی پہ لکھی ہوئی نازل ہوئی. تختی پہ سونے کی تختی پہ لکھا ہوا تھا. یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول کو لا کر بتلایا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام لا کر بتلایا اور کہے کہ پڑھیے، اقرا، پڑھیے. تو مفسرین کا کہنا ہے، بعض مفسرین کا، کہ پہلی جو مرتبہ آئی وہ تختی پر لکھا ہوا تھا، اس کے بعد جو آئی پھر وہ اورل آئی، آ کر جبرائیل آپ کو سناتے، آپ سنتے، اور پھر صحابہ کو آپ سناتے، وہ قرآن لکھتے، تو قرآن اس طرح سے جمع ہوا. تو جب یہ پہلی مرتبہ جب آپ کو لا کر وہ تختی بتلائی گئی کہ آپ پڑھیے، تو حضور نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یعنی میں کسی کے پاس بیٹھ کر لکھنا نہیں سیکھا ہوں، میرا کوئی استاد نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ میں کسی کے پاس بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کے پاس جو علم تھا وہ تو ساری کائنات کے تمام مخلوق سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول کے پاس علم اللہ نے جو عطا کیا، تو حضور کا کہنا وہ تھا کہ وہ جو لکھا ہوا ہے میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہ لکھا ہوا لکھت کو میں نہیں پڑھ سکتا. تو اقرا. جبرائیل علیہ السلام آئے، تو وہ حضور کی جو کیفیت تھی غور و فکر کرنے کی، آپ گھر میں بھی ہوتے تو غور و فکر کرتے، اور پھر آپ غار ہرا کو جانے لگے. غار ہرا میں 3 دن 4 دن گزر جاتے، ایسے ہی وہاں پر غور و فکر کرتے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول جب غار ہرا میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر عبادت کرتے. اب عبادت کیا تھی؟ تو عبادت یہی تھی کہ غور و فکر کرتے اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، کائنات کے بارے میں. تو یہ غور و فکر کرنا ہی حضور کا عبادت کرنا تھا، کیونکہ ابھی تو نماز کا بھی حکم نہیں آیا، روزوں کا حکم نہیں آیا، ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی عبادت کا بھی حکم نہیں ہوا. تو صرف غور و فکر کرتے، غور کرتے، فکر کرتے، سوچ وچار کرتے کہ یہ کائنات اللہ نے کیسی بنائی ہے، اللہ کے بارے میں شاید اور پتہ نہیں، اللہ کے رسول کے مقام مرتبے کے حساب سے آپ غور و فکر کرتے تھے. تو بہرحال وہ آپ کی عبادت کہا گیا اس کو. تو ایسے ہی بالکل ایک دن غور و فکر میں تھے تو فرشتہ نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے وہ تختی لے کر، اور آپ کو بتلا کر کہا گیا اقرا، پڑھیے، اے حبیب پڑھیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ اے اقرا، پڑھیے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو دوسری مرتبہ پھر سینے سے لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر تیسری مرتبہ جب تھوڑا سا زور سے اپنے سینے کو لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب چھوڑتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں پڑھتے ہیں.
کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو یہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ جب کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 آیت کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو مفسرین کے مطابق بعض یہ لکھت میں آیا تھا، کیونکہ جب اگر دہرانے کی بات ہوتی تو اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو بھی وہ کسی سامنے والی کی بات کو دہرا سکتا ہے، زبانی تو دہرا سکتا ہے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں پر یہ پہلی جو وحی ہے وہ تختی پہ لکھی ہوئی نازل ہوئی، تو دیکھ کر اللہ کے رسول یہ کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مطلب پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا۔ تو پھر جب 3 مرتبہ یہ سینے سے لگائے تو تیسری مرتبہ کے بعد جب اللہ کا نام لیے، اقرأ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو اللہ کے رسول وہاں پر پڑھنا شروع کیے۔ تو یہ 5 آیتیں وہ جبرائیل علیہ السلام سنائے اور اللہ کے رسول سن لیے، اور اللہ کے رسول کو وہ آیتیں یاد ہو گئی، اور جبرائیل علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب ہوا یوں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول جب واپس آئے تو آپ کے اوپر ایک خوف طاری تھا، ایک دہشت طاری تھی، ایک پسینہ، جسم سے پسینے نکل رہے تھے، چہرے پہ پسینہ ہو گیا تھا۔ جب آپ گھر واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی ہیں، وہ آپ کو گھر آتے ہی پہلے آپ کا استقبال کرتی ہے، آپ کو بٹھاتی ہے اور پھر پوچھتی ہیں کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، یعنی حضور جو ہے سو کانپنے لگتے ہیں۔ ایک عجیب حالت ہوتی ہے اللہ کے رسول پہ، کیونکہ یہ پہلا تجربہ ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے۔ تو زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ چادر اڑاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو ایک خوف طاری ہے، ایک ہیبت طاری ہے۔ تو یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ اللہ برا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ تو آپ یقین رکھیں اللہ آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، برا نہیں کرے گا، یہ تسلی دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جب تسلی دینے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاتے ہیں حضور کو۔ چچا زاد بھائی کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتے ہیں، اور ورقہ بن نوفل اس وقت بہت ضعیف ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھ کی روشنی چلے گئی، نابینا ہیں اور بہت کمزور ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ عیسائی عالم ہیں، وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے اس وقت، اور وہ بہت علم والی شخصیت تھی۔ یہ ورقہ بن نوفل یہ کرسچن تھے، اور ان کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ اس وقت عربی اور عبرانی میں انجیل کو لکھتے تھے۔ عمر زیادہ تھی، تجربہ زیادہ تھا، اور آسمانی کتابیں پڑھے ہوئے تھے۔ تو ان کے پاس حضرت خدیجہ لے کے جاتی ہیں حضور کو، اور ان سے کہتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور ان سے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت وہ جو نوفل تھے، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی، وہ حضور سے سارا واقعہ سنتے ہیں کہ کیا ہوا۔ حضور تفصیل سے سناتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اور پھر یہ 5 آیتیں مجھے سنا کر گیا ہے، دے کر گیا ہے۔ وہ 5 آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی، آپ کی شہر سے۔ تو حضور یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری قوم مجھے یہاں سے کیوں نکالے گی، جبکہ یہ قوم تو مجھے بہت چاہتی ہے، بہت پسند کرتی ہے مجھے تو وہ صادق اور امین کہہ کر بلاتے ہیں۔ یعنی حضور کے جو شہر والے تھے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے تو بہت چاہتے تھے حضور کو، حضور کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ امین اور صادق کہتے تھے، اپنی امانتیں لا کر حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ تو جب یہ
वर्का बिन नौफल से जब सुने कि आपको आपकी कौम निकाल देगी तो हुजूर हैरान हुए कि मेरी कौम क्यों निकालेगी मुझे। तो वर्का बिन नौफल कहने लगे कि जब भी अल्लाह के नबियों के पास इस तरह का कलाम आता है तो उनकी कौम उनकी दुश्मन हो जाती है। तो और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको नबूवत के लिए चुन लिया है, तो आप नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो ये कहते हैं और उम्मीद करते हैं, आरजू करते हैं कि काश मैं अगर जिंदा होता उस वक्त तक मैं जिंदा रहूं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जब लोग आपको इस शहर से निकाल रहे होंगे। तो ये हुजूर सुनकर ताजुब करते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उनका वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ जाते हैं वर्का बिन नौफल से। तो अब ये हम इसका तर्जुमा थोड़ा सा तफसील से सुनते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से आगाज करते हुए पढ़िए जिसने हर चीज को पैदा किया। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़रा कहा गया तो आप नहीं पढ़े 2 मरतबा। तीसरी मरतबा जब अल्लाह का नाम लिया गया, रब का नाम लिया गया, तो जब आप पढ़ने लगे अपने रब के नाम के साथ। रब यानी मालिक, आका और पालने वाला, परवरिश करने वाला। तो हम सब का पालने वाला, परवरिश करने वाला अल्लाह है। अपने रब के नाम के साथ पढ़ते हुए आगाज करते हुए पढ़िए जिसने हर चीज को पैदा किया, यानी हर चीज का खालिक है, हर चीज का मालिक है अल्लाह ताला। उसके बाद दूसरी आयत है खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को अलक़ा से पैदा किया। अलक़ा कहते हैं जमे हुए खून से पैदा किया। इसका एक तर्जुमा मुफस्सिरीन ये भी करते हैं, जमे हुए खून से पैदा किया। अब जमा हुआ खून क्या है इसकी तफसील में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मुख्तसर अर्ज करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अलक़ा कहते हैं किसी लटकने वाली चीज को, मुअल्लक़ चीज को। तो अल्लाह ताला जो कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने इंसान के पैदा होने का जो प्रोसेस है, अल्लाह ने उसको जो बयान किया है, तफसील से बयान किया है कि इंसान को अल्लाह ने कैसा पैदा किया। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़ना नुतफ़त अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़त इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। के हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, मिट्टी से पैदा किया और फिर हमने उसको नुतफे से पैदा किया और उन नुतफे को क्या किया, महफूज जगह में रखा, यानी यूट्रस में। नुतफा यानी स्पर्म को क्या किया, अल्लाह महफूज जगह पे रखा। महफूज जगह यानी यूट्रस में, बच्चेदानी में रखा। तो अल्लाह ताला ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुरान में जिक्र किया है। मैं अलक़ा को जिक्र करूंगा कि अलक़ा भी यहाँ पर कुरान में दूसरी जगह भी जिक्र हुआ है, यहाँ पर भी जिक्र हुआ है। अलक़ा यानी लटकी हुई चीज। तो जब स्पर्म जाता है यूट्रस में, तो जब जाकर वो मिलता है ओवम से, तो वो यूट्रस के दीवार में जाकर इम्बेड हो जाता है, यानी अब्जॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, चिमट जाता है। उसके बाद फिर वो बाहर निकलता है, फिर छोटा सा लटकने लगता है, उसको कहते हैं अलक़ा। अलक़ा यानी लटकी हुई चीज। जैसे लीच होते हैं, लीच जो कीड़ा होता है खून चूसता है, वो जब वो चिमट जाता है, खून चूसने लगता है, तो उसके बाद लटकता है। तो बिल्कुल इंसान की जो पैदाइश का जो शुरुआत के जो मरहले हैं, स्टेजेस है, बिल्कुल वो लीच की तरह है, लटका हुआ, उसे कहते हैं अलक़ा। फिर उसके बाद वो मुज़ग़ा बनता है, गोश्त बनता है, उसके बाद फिर हड्डियां बनती है, फिर उसके ऊपर इंसान को खूबसूरत ढांचे में शक्ल देता है अल्लाह ताला। तो बहरहाल अलक़ा यानी वो लटकी हुई चीज जो छोटी सी होती है, उसको यहाँ पर अल्लाह ने बयान किया है कि उसने इंसान को अलक़ा से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, ऐ हबीब पढ़िए आपका रब बहुत करीम है। फिर से पढ़िए बोलकर आया इसलिए कि ताकीद के लिए, अहमियत बताने के लिए। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, आप बार बार पढ़िए, आपका रब बहुत करीम है, यानी करम करने वाला है, करीम है। यहाँ पर करीम का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए कि अरबों में एक आदत ये थी कि जब किसी की तारीफ करना होता तो वो करीम का लफ्ज इस्तेमाल करते, अरबों का एक रिवाज था। तो अल्लाह ताला भी उसी रिवाज का लिहाज रखते हुए यहाँ पर हुजूर को एक सुकून और अपनाइयत दिखाने के लिए यहाँ पर करीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, यानी अकरम यानी बहुत ज्यादा करम करने वाला है अल्लाह ताला। आपका रब बहुत करीम है, बहुत करम करने वाला है। ये करीम से
एक वाक़या बहुत सीरत का एक बहुत अच्छा वाक़या है जो हमें समझने के लिए बहुत आसानी होगी। जंग तबूक से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ वापस हो रहे थे तो दिन में अक्सर पड़ाव डालते थे, आराम करते, क्योंकि धूप ज़्यादा होती, और शाम के वक्त, ठंडे वक्त, और फिर रात में या सुबह सुबह के वक्त सफ़र करते और दिन की धूप की वक्त आराम करते। तो जंग तबूक से जब वापस हो रहे थे सहाबा के साथ तो एक जगह पर पड़ाव डालते हैं आराम करने के लिए, और वो अरब है, रेगिस्तान है, दूर दूर तक रेती है, रेत है, झाड़ बहुत कम है, वो झाड़ है भी तो कीकर के वो दूर दूर झाड़ है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में जहाँ पर पड़ाव डाले, हुजूर भी उस वक्त मौजूद थे। तो कुछ सहाबा एक झाड़ के पास चले गए, कुछ सहाबा, 2-3 सहाबा वहाँ वो झाड़ के पास चले गए, क्योंकि दूर दूर झाड़ हुआ करते थे कीकर के। तो अल्लाह के रसूल भी एक झाड़ के पास चले गए और इत्तेफाक से हुजूर वहाँ पर अकेले थे, और अपनी तलवार को उस झाड़ से लगा देते हैं और वो झाड़ के साये में आप लेट जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। वहां से इत्तेफाक से काफिर का गुजर होता है। काफिर देखता है कि ये तो गोल्डन चांस है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले भी हैं और फिर सोरे भी हैं, लेटे हुए हैं, नींद लगी भी है, आंख बंद है, और फिर अच्छी बात यह है कि तलवार भी रखी हुई है। तो वो गोल्डन चांस समझकर आता है, आकर तलवार उठा लेता है। तलवार उठाता है तो तलवार की आवाज से, आहट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। तो आंख खोलकर देखते हैं तो वो तलवार लेकर खड़ा है। वो कहता है कि मोहम्मद, अब बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह मुझे बचा सकता है। तो जैसे ही हुजूर की ज़बान मुबारक से जब अल्लाह नाम सुना वो काफिर, तो उसके अंदर एक खौफ तारी हो गया, हैबत तारी हो गई। वो घबरा कर कांपने लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर गई। तो अल्लाह के रसूल तलवार उठा लिए और तलवार उठाकर अब कहने लगे कि अब तू बता कि तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। तो वहां पर वो जो उसके जो बोल थे वो बहुत यहाँ पर समझने के लिए हमारे को आसानी होगी। उसके बोल थे कि हाथ जोड़कर कहने लगा कि करीमुन इब्नु करीमिन, आप एक करीम बाप के करीम औलाद हैं, मुझ पर रहम करिए, करम करिए। मतलब इतना आम बोल चाल थे। जब किसी की तारीफ करना होता, चढ़ाना होता तो करीम का लफ्ज इस्तेमाल करते। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन एक शर्त पे कि जब कभी भी मुसलमानों के साथ जंग होगी तो उस जंग में तुम शामिल नहीं होना, उस जंग में मुसलमानों के खिलाफ में हिस्सा नहीं लेना। तो उससे जान छुड़ानी थी। वो ठीक है, वादे कर वो चले जाता है। जब वो जाकर अपनी कौम से जाकर मिलता है, अपने घर वालों से जाकर मिलता है, तो वहां पर एक लफ्ज कहता है हुजूर के बारे में कि जीतुकुम मिन अकरमिन नास, मैं तुम्हारे पास इस वक्त करीम तरीन इंसान के पास से आ रहा हूँ। अकरम वहां पर इस्तेमाल करता है लफ्ज, जाकर अपने घर वालों के पास। पहले अल्लाह के रसूल के पास क्या बोला कि करीम है आप, करीम बाप के करीम औलाद है, तो मुझे माफ कर दे, छोड़ दे। तो अल्लाह के रसूल माफ कर दिए, छोड़ दिए, लेकिन एक वादा उससे ये लिए कि तू मुसलमानों के खिलाफ कभी भी जंग में शामिल नहीं होगा। तो वो ठीक है कहकर चले गया। जाकर वहां पर अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा? अकरम कहा। यानी करीम से भी ज्यादा बड़ा लफ्ज है। करीम यानी करम करने वाला, अकरम यानी बहुत ज्यादा करम करने वाला। तो वहां पर जाकर कहा कि मैं इस वक्त मैं तुम्हारे पास इस वक्त करीम तरीन इंसान के पास से आ रहा हूँ, यानी बहुत ज्यादा करम करने वाले के पास से आ रहा हूँ। यानी जान बची है मेरी मैं आज मर गया होता अगर वो मुझ पर करम नहीं करता। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी यहाँ पर इक़रा व रब्बुकल अकरम, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, आपका रब बहुत करीम है। उसके बाद अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के जरिए लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया। जितनी भी इंसानियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सबको अल्लाह ने इल्म, आम जैसे मैं और आप है, अल्लाह ने हमको कलम के जरिए, लिखने के जरिए और पढ़ने के जरिए हमें इल्म सिखाया अल्लाह ताला। तो दुनिया का जितना भी इल्म है लिखने पढ़ने के जरिए इल्म आया है। तो कलम की बहुत अहमियत है। इल्म की अहमियत भी यहाँ पर बतलाई जा रही है। इस्लाम में इल्म की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अभी नमाज का जिक्र नहीं है, रोजे का जिक्र नहीं है, हज का जिक्र नहीं है, सदक़ात खैरात का जिक्र नहीं है। पहली वही है, पहली वही में अल्लाह ताला इल्म का जिक्र कर रहे हैं। और इल्म कैसे आता है इंसानों को? कलम के जरिए, लिखने पढ़ने के जरिए। लेकिन आपकी जो जात है, आपकी जो हस्ती है हुजूर की, वो बहुत खास है।
وہ لکھنے پڑھنے کے ذریعے آپ کو علم نہیں آیا، بلکہ حضور تو کسی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیے، دنیا میں تو آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، لیکن پھر اتنا علم ہے کہ آج تک حدیثوں کے اوپر آپ کی ریسرچ کی جا رہی ہے، تحقیق کی جا رہی ہے، قرآن کے اوپر ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی گہرائی میں جاتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ کسی کے پاس بیٹھ کر تو نہیں سیکھے، یہ تو اللہ کے پاس سے آیا۔ تو اللہ دنیا والوں کے لیے قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا قلم کے ذریعے اللہ ایک اصول بنایا ہے، علم ان کے پاس لکھنے پڑھنے کے ذریعے آئے گا، لیکن آپ کو ہم ڈائریکٹ علم دے رہے ہیں، جبرائیل کے ذریعے آپ کے پاس قرآن بھیج رہے ہیں۔ تو الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ جو 5 آیتیں ہیں بالکل حضور سے خاص اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور حضور سے ڈائریکٹ حضور سے بات ہو رہی ہے۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی تھی، یہ 5 آیتوں کو ملا کر وحی کہتے ہیں، پہلی وحی۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں سورہ فاتحہ جو ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی۔ تو یہ آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے وہ نبوت کا ظہور ہوا، نبوت کا اظہار ہوا، نبی ہونے کا اعلان ہوا، لیکن ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔ رسالت کا اعلان کب ہوا؟ جب سورہ مدثر جب نازل ہوئی، چوتھی جو وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ جب آیت نازل ہوئی کہ اے کپڑے میں لپیٹے ہوئے، اے چادر اوڑے ہوئے، اٹھو کھڑے ہو اور اللہ کا جا کر پیغام پہنچائیے، جب یہ آیت نازل ہوئی، چوتھی وحی جب آئی، وہاں پر رسالت کا آغاز ہوا، رسالت کی شروعات ہوئی۔ یہ 5 آیتوں سے نبوت کا ظہور ہوا۔ تو یہ 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے جو آیتیں ہیں سورہ ختم تک، وہ دراصل ابو جہل کے بارے میں ہیں، ابو جہل کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس کا بھی ہم پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، آیت نمبر 6۔ ہاں حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے۔ اس کے بعد الرآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے تو صحیح اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، اب بتلائیے اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آئے، یعنی اپنی حرکتوں کو نہ چھوڑا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، وہ اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ اس کے کیے کی پرواہ مت کیجیے، آپ اس کے کیے کی کوئی پرواہ مت کیجیے، آپ سجدہ کرتے رہیے اور ہم سے زیادہ قریب ہوتے جائیے۔ یہ دراصل ابو جہل کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ علق کی باقی آیتیں۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام اس کا نام تھا، اور اس کو یہ ایک ایسا شخص تھا جو ذہین تھا بہت، اور لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اور بہت مالدار بھی تھا، بہادر بھی تھا۔ تو اس کی ذہانت کی وجہ سے لوگ اس کے پاس مشورہ کرنے آتے، اور اسے ایک لقب دیے تھے ابو الحکم، یعنی حکمت کا باپ۔ ایسا ذہین تھا کہ لوگوں کو اچھے مشورے دیتا، اور عربوں کی جو مجلس تھی جس میں یہ شرط تھی کہ 40 سال کی عمر سے کم لوگ اس میں
शरीक नहीं हो सकते, वो महफिलों में, वो मजलिसों में ये 30 साल की उम्र से जाकर वो शरीक हुआ करता था। और इंटरनेशनल जो भी डील होते थे, बाहर के जो लोग आते थे दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से, तो अबू जहल को लोग सामने रखते बातचीत के लिए। बहुत ज़हीन था, एक समझबूझ थी इसके अंदर, तो इसीलिए इसका एक लक़ब पड़ गया अबुल हकम, यानी हिकमत का बाप। तो इसका नाम अबू जहल पड़ गया बाद में, और अबू जहल के नाम से मशहूर हो गया। अबू जहल यानी जहालत का बाप, जहालत यानी जहालत वाला, जहालत का बाप है। जहालत इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शुरू से भी ये तंग करता था, सताता था और पीछे पड़ा था कि ये तुम इबादत क्यों करते हो, ये इबादत बंद कर दो। इस तरह से हुजूर के पीछे पड़ा रहा, और हुजूर को जानता था, यकीन था, उसको भरोसा था कि हुजूर जो कह रहे हैं, मोहम्मद जो कह रहे हैं, कुरान जो कह रहे हैं, वो सब सच है। लेकिन एक जिद और एक घमंड थी, वो कबीलों की लड़ाई थी, जिसकी वजह से वो हुजूर पर ईमान नहीं लाता था, कुरान पे ईमान नहीं लाता था, इनकार कर देता था जिद की वजह से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उन्हें अबू जहल ये सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में जाकर आजकल नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, इबादत करना शुरू कर दिए, तो वो मक्के के दूसरे सरदारों से मालूम किया कि क्या मोहम्मद वाकई जाकर काबे में नमाज पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ पढ़ रहे हैं। तो वहां पर वो मोहम्मद हुजूर को धमकी दिया कि अगर मोहम्मद वो नमाज पढ़ना, यानी वो सजदा करके रुकू करके जो इबादत करते हैं मोहम्मद, अगर उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अगर उसको नहीं रोकेंगे तो फिर बहुत बुरा होगा। तो हुजूर को जाकर धमकी दिया कि मोहम्मद ये तुम बंद कर दो, अगर बंद नहीं करोगे तो फिर मेरा पैर और तुम्हारा सर होगा। ये धमकी दिया हुजूर को। तो हुजूर ने भी सख्ती के साथ, गुस्से के साथ कुछ जवाब दिए हुजूर। तो वो जब जवाब दिए अल्लाह के रसूल, तो वो जवाब से और गुस्सा हो गया। वो गुस्से से कहने लगा कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम ज्यादा बड़े बड़े बात करे तो फिर मेरे पूरे लोगों को बुलाता हूँ और फिर तुम्हारा दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये धमकी देने लगा। उसके बाद चले गया। तो फिर कुछ दिन के बाद देखा कि मोहम्मद तो फिर नमाज पढ़ रहे हैं काबे के पास। तो गुस्से से वो आगे बढ़ा, जो उसका इरादा था कि वो मेरा पैर और मोहम्मद का सर होगा, वो नापाक इरादे से आगे बढ़ा। तो अचानक से पीछे हट गया घबरा के। तो लोग देख रहे थे सबके, अबू जहल जा रहा है, जाकर अब मोहम्मद के साथ क्या करेगा पता नहीं। तो सब तमाशाई बनकर देख रहे थे। तो अचानक से डर कर पीछे हट जाता है, तो पीछे हटकर वापस आ जाता है। तो लोग पूछते हैं कि अबू जहल क्या हो गया, तू तो वो मोहम्मद के पास जा रहा था कि उसको मजा चकाने के लिए, तो फिर क्या हो गया। तो अबू जहल कहने लगा कि मैं जब जा रहा था तो मेरे पास एक घड़ा आ गया सामने, जिसमें आग के शोले थे, और वो आग के ऊपर एक खौफनाक खूनखार परिंदे बैठे हुए थे जो मुझे घूर रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वहां से पलटता नहीं तो मुझे वो नोच कर खा लेते। तो मैं वो खौफ से पलट गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अबू जहल और आगे एक कदम बढ़ा देता तो उसको फरिश्ते उस घड़े में ढकेल देते और उसको जलाकर खाक कर देते। तो ये शुरू से उसकी कोशिश रही अबू जहल की कि हुजूर को तंग करना, सताना, ये तबलीग के काम में रुकावट डालना। तो वो जो धमकी दिया था कि मेरा पैर और तुम्हारा सर होगा, और हुजूर जब सख्ती से जवाब दिए तो फिर वो बोला कि मैं मेरे लोगों को बुला कर लाता हूँ। तो ये तकलीफ, ये धमकियां जो उसने दी है, अल्लाह ताला उसको इस सूरे में जिक्र किया है। तो अबू जहल का पहले क्या नाम था, अबुल हकम इसे कहते थे, यानी एक इज्जत से इसका नाम लिया जाता था। बाद में जब ये हुजूर का इनकार कर दिया, कुरान को इनकार कर दिया, यानी इतना ज़हीन इंसान, समझबूझ वाला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, जबकि अरब में बहुत कम लोग थे पढ़े लिखे, उनमें से एक था अबू जहल, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो इतना समझ वाला इंसान, इल्म वाला इंसान, उसको हिदायत नहीं मिली, तो इसीलिए, और बहुत तकलीफ देता था, तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इसे नाम दिया अबू जहल, यानी जहालत वाला बाप है, जहालत का बाप है। और फिर ये कौन शख्स है, ये वही शख्स है जिसके लिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे उमर बिन खत्ताब दे दे या फिर अम्र बिन हिशाम दे दे। अम्र बिन हिशाम ही अबू जहल है, अबू जहल का असल नाम अम्र बिन हिशाम है। उसका फिर नाम पड़ गया बाद में अबुल हकम। उसके बाद फिर इनकार करने की वजह से वो मशहूर हो गया अबू जहल के नाम से।
یہ ابو جہل الگ ہے اور ابو لہب الگ ہے. یہ دونوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. ابو لہب یعنی جو سورہ لہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب, وہ حضور کا سگا چچا تھا ابو لہب, اور یہ ایک پڑھا لکھا انسان, ایک ذہین انسان تھا. مکے کے سرداروں میں سے اس کا شمار ہوا, مکے کے سرداروں میں اس کا شمار کیا جاتا. تو یہ ابو جہل الگ ہے. وہ ابو لہب کا نام تھا عبد العزا, یہ ابو جہل کا نام ہے عمرو بن ہشام. تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے عمرو بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تو اللہ نے حضور کی دعا قبول کی اور دونوں میں سے عمر بن خطاب کو اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا ہے کہ کلا ان الانسان لا یطغی, آیت نمبر 6 سے, کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے. اس کے بعد الرآہ استغنا, وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. بے نیاز یعنی مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب سمجھتا ہے انسان؟ یہ جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. وہ دو کیا ہے؟ ایک ہے مال, ایک ہے علم. جب علم آتا ہے تو علم آنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگتا ہے, اپنی سوچ سے, اپنے عقل سے فیصلے کرنے لگتا ہے, اور پھر دوسروں کو سب کو غلط سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس علم ہے. اپنے علم سے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, انڈیپینڈنٹ فیصلے لیتا ہے, ڈیسیجنز لیتا ہے. اور پھر اگر وہ علم اللہ سے اگر دور ہے, وہ علم اللہ سے دور ہے, تو پھر وہ علم سے اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا, ہم کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اگر ہمارے علم سے اللہ رسول دور ہے, اللہ سے بہت دور ہے وہ علم, اللہ سے کوئی اس سے دور دور تک ہمارے علم سے تعلق نہیں ہے, تو پھر وہ علم ہمیں نقصان دے گا, نقصان پہنچائے گا. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ مال. جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے, دولت آ جاتی ہے, تو انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے سورہ ہمزہ میں پڑھا, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جب تکبر آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ تانے مارتا ہے, لوگوں کو جو ہے سخت زبان سے بات کرتا ہے, ایک گھمنڈ اندر اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ علم اور مال جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو یہ انسان کو یہ سیدھے راستے سے دور کر دیتی ہے. ہاں, لیکن اگر یہ دو چیزیں ہیں, لیکن اللہ رسول سے ہم قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ رسول کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے, تو پھر یہ دو چیزیں بھی ہمیں ہدایت کے راستے پر لا سکتی ہیں, سیدھے راستے کی طرف لا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے, یعنی مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے پاس کیا تھا؟ علم تھا, وہ بہت ذہین انسان تھا, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ یعنی جب وہ نماز پڑھنے سے, حضور نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جو دھمکی دے کر گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ, کہ بھلا دیکھیے تو صحیح اگر وہ ہدایت پر ہوتا, او امر بالتقوی, یا وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی وہ ذہین تھا, سمجھدار تھا, علم والا تھا. اگر وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا اور وہ ہدایت پر ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی, لیکن وہ گھمنڈ کیا, تکبر کیا, ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارائیت علم یعلم بان ارائیت ان کذب وتولی, اب بتلائیے اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا. علم یعلم بان اللہ یری, کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, خبردار اگر وہ باز نہ آیا, یعنی اپنی حرکتوں کو نہ چھوڑا, تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے, ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. یعنی پیشانی سے مراد پورا انسان وہاں پر مراد لیا جا رہا ہے. یہ پیشانی کا مطلب پورا انسان وہاں پر مطلب ہے کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. یعنی ایسا شخص ہے ابو جہل جو جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے. وہ اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، یعنی وہ جو دھمکی دیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو بلا لوں گا اور تمہارا حشر پھر کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، تو یہ جو دھمکی دیا تھا اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر دہرا رہے ہیں کہ وہ اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے بلا لے، ان سے کہو، اس سے کہو کہ ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، آپ اس کے کیے کی پرواہ مت کیجیے، یعنی آپ کے ساتھ جو بھی وہ حرکت کر رہا ہے آپ اس کی پرواہ مت کیجیے، آپ سجدہ کرتے رہیے اور ہم سے زیادہ قریب ہوتے جائیے، سجدہ کرتے رہیے اور ہم سے اور زیادہ قریب ہوتے جائیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ اس کی پرواہ مت کرو، اس کی باتوں کو، اس کی دھمکیوں کو، آپ سجدہ کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو اور ہمارے سے قریب ہوتے رہیے۔ وہ جو بلانا چاہ رہا ہے اس سے کہو کہ بلا لو، اور ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، تو اس کا جو حشر ہوگا جہنم میں، کہ اسے جہنم کے فرشتے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اللہ نے اس کا یہاں پر حشر بھی بیان کر دیا ہے۔ تو یہ سورۃ العلق جس میں 5 آیتیں اللہ کے رسول سے سیدھا مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے، اللہ کے رسول سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ ابو جہل کے بارے میں ہیں، اور ہمارے لیے اس میں یہ سیکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں علم کی اہمیت بتلایا، تو چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، ہمیں دونوں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ جب علم حاصل کر لیں گے تو وہ علم سے ہم اللہ رسول کے دین کا کام کرنا ضروری ہے۔ اللہ رسول کے دین کو ہم جب وہ اپنے علم کے ذریعے دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہدایت کے راستے پہ لائے گا، اور سیدھے راستے پہ لائے گا، اور ہمارے لیے راستے کھلیں گے اور اللہ کے قریب اور زیادہ ہوں گے ہم۔ اور پھر اگر علم اور مال و دولت اگر آ گیا اور پھر اگر ہم گھمنڈ اور تکبر کریں گے تو پھر ہم ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں گے، اللہ ہمیں قریب بھی نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ العلق کا خلاصہ رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد